السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں مصطفیٰ جمشید آپ کو جماعت ہفتم کے اردو کے لیکچر نمبر 4 میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ عزیز طلباء، لیکچر نمبر 3 میں ہم نے آپ کو سبق قومی پرچم بتفصیل پڑھایا اور سمجھایا تھا۔ آج لیکچر نمبر 4 میں ہم آپ کو سبق قومی پرچم کا تحریری کام کروائیں گے۔ آئیے اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، صفحہ نمبر 27 پر دیکھیے، مشق نمبر 1، سوال کے جوابات تحریر کریں۔ سوال نمبر 1، ہمارا قومی پرچم کس نے اور کب تیار کیا تھا؟ عزیز طلباء، اس کا جواب دیکھیے صفحہ نمبر 24 اور 25 پر۔ ہمارا قومی پرچم کا ڈیزائن قیام پاکستان سے چند روز قبل سید امیر الدین قدوائی نے تیار کر کے قائد اعظم کو پیش کیا۔ سوال نمبر 2، قومی پرچم لہرانے کے کیا آداب ہیں؟ اس سوال کا جواب دیکھیے صفحہ نمبر 25 پر، آخری پیراگراف۔ قومی پرچم کے لہرانے کے لیے خاص اصول بنائے گئے ہیں۔ پرچم سیدھا اور اونچا رکھنا چاہیے، اسے زمین پر نہ لگنے دیا جائے۔ قومی پرچم کو طلوع آفتاب کے بعد کسی بھی وقت لہرایا جا سکتا ہے، البتہ اسے غروب آفتاب کے بعد اتار لینا چاہیے اور پرچم پر رات کا سایہ نہیں پڑنا چاہیے۔ سوال نمبر 3، قومی پرچم کن مواقع پر سرنگوں کیا جاتا ہے؟ اس سوال کا جواب دیکھیے صفحہ نمبر 26 پر۔ کسی قومی سانحے اور قومی سوگ جیسے قائد اعظم کی وفات کے دن 11 ستمبر پر قومی پرچم سرنگوں کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 4، ہمارے قومی پرچم کے ڈیزائن میں کیا خاص باتیں شامل ہیں؟ اس کا جواب دیکھیے، ہمارا قومی پرچم مستطیل شکل کا ہے، اس میں 2 رنگ ہیں، گہرا سبز رنگ 3/4 حصے پر مشتمل ہے۔ یہ ملک میں رہنے والی اکثریت یعنی مسلمانوں کی نمائندگی کرتا ہے، جبکہ سفید رنگ 1/4 حصے پر مشتمل ہے جو اس ملک میں بسنے والی اقلیتوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ سبز حصے کے عین درمیان سفید ہلال اور 5 کونوں والا ستارہ ہے۔ یہ ستارہ اسلام کے 5 ارکان کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ ہلال جیسے جیسے بدر یعنی 14ویں کے چاند میں تبدیل ہوتا ہے تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہمارا ملک بھی اسی طرح سے ترقی کرتا رہے گا۔ سوال نمبر 5، پرچم کی عزت اور حفاظت کے لیے ہمارے کیا فرائض ہیں؟ پرچم کی عزت اور حفاظت کے لیے ہمیں بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے اور اپنے پرچم کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کرنی چاہیے۔ اس کی حرمت اور اس کے وقار کا خیال رکھنا چاہیے، ہمارے اولین فرائض میں شامل ہے، کیونکہ قومی پرچم قوموں کے وقار کی علامت ہوتا ہے اور زندہ قومیں ہمیشہ اپنے پرچم کا احترام کرتی ہیں۔ سوال نمبر 2 دیکھیے، الفاظ کے معنی لکھیے اور جملے بنائیے۔ عزیز طلباء، صفحہ نمبر آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 25 پر الفاظ معنی دیے گئے ہیں، وہاں سے الفاظ معنی تحریر کریں گے۔ 3 کالم بنائیں گے، پہلے کالم میں الفاظ تحریر کریں گے، دوسرے میں ان کے معنی اور تیسرے کالم میں الفاظ کے جملے بنائیں گے۔ پہلا اور دوسرا سوال کاپی میں کیا جائے گا۔ سوال نمبر 3، خالی جگہ پر کیجیے۔ ہمارے قومی پرچم کا ڈیزائن ڈیش نے تیار کیا تھا۔ ہمارے قومی پرچم کا ڈیزائن سید امیر الدین قدوائی نے تیار کیا تھا۔ سبز رنگ مسلمانوں کی اکثریت کی نمائندگی کرتا ہے۔ ہلال پہلے دن کے چاند کو کہتے ہیں۔ پہلی پرچم کشائی کی تحریک آزادی کے سرگرم رہنما مولانا شبیر احمد عثمانی نے کی۔ پرچم پر رات کا سایہ نہیں پڑنا چاہیے۔ سوال نمبر 3 آپ کتاب میں ہی مکمل کریں گے۔ سوال نمبر 4، قومی پرچم کے آداب پر ایک پیراگراف لکھیے۔ عزیز طلباء، کتاب کی مدد سے آپ یہ سوال اپنی مدد آپ کے تحت کاپی میں تحریر کریں گے۔ عزیز طلباء، صفحہ نمبر 27 پر آپ کو قواعد میں تشبیہ کی تعریف دی جا رہی ہے، اس کو آپ کاپی میں تحریر کریں گے۔ کسی شخص یا چیز کو ایک جیسی خوبی یا صفت کی بنا پر دوسرے شخص یا چیز کی طرح قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے، جیسے چاند کی مانند حسین، چٹان کی طرح خوبصورت، مضبوط اور کوئلے جیسا سیاہ۔ آئیے عزیز طلباء، صفحہ نمبر 28 پر دی گئی قواعد پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ سبق میں ایک لفظ حیرانی استعمال ہوا ہے۔ عام طور پر لوگ اسے حیرانگی لکھتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ جن الفاظ کے آخر میں ہے آتی ہے وہاں ہے ہٹا کر گافیے کا اضافہ کر دیتے ہیں، جیسے سادہ سے سادگی اور زندہ سے زندگی۔ جو الفاظ واو پر ختم نہیں ہوتے ہیں، ہے پر ختم نہیں ہوتے ہیں، ان کے آخر میں صرف یہ بڑھا دیتے ہیں، جیسے حیران سے حیرانی اور درست سے درستی۔ یہاں پر آپ کو صفحہ نمبر 6 پر مشق دی جا رہی ہے، آئیے وہ پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ آئیے عزیز طلباء، صفحہ نمبر 28 پر دی گئی مشق نمبر 6 پڑھتے اور سمجھتے ہیں، اسے آپ کتاب میں ہی مکمل کریں گے۔ پاکیزہ سے پاکیزگی، سنجیدہ سے سنجیدگی، بندہ سے بندگی، درندہ سے درندگی، درست سے درستی،
ناراض سے ناراضی، لاچار سے لاچاری اور خوار سے خواری۔ سوال نمبر 7 دیکھیے، واحد الفاظ کی جمع اور جمع کی واحد لکھیے۔ اب یہاں پر آپ نے کاپی میں 2 کالم بنانے ہیں۔ سوال نمبر 6 آپ کتاب میں مکمل کریں گے، جبکہ سوال نمبر 7 اور 8 آپ کاپی میں مکمل کریں گے۔ 2 کالم بنائیں گے، 4 کالم بنائیں گے، اور جو یہاں پر جمع الفاظ دیے گئے ہیں وہ جمع میں لکھیں گے، اس کی واحد بنائیں گے، جو واحد الفاظ دیے گئے ہیں ان کی جمع بنائیں گے۔ جھنڈیاں، جھنڈی، قوم، اقوام، پرچم، پرچموں، شکل، اشکال، گھر، گھروں، مدد، امداد، رکن، ارکان، رکن، تقریب، تقاریب، عمارت، عمارات، روشنی، روشنیاں۔ سوال نمبر 8 الفاظ کے متضاد لکھیے۔ خوبصورتی، بدصورتی، شام، صبح، مسلم، غیر مسلم، اکثریت، اقلیت، آزاد، قید، سرکاری، غیر سرکاری، سامنے، پیچھے، طلوع، غروب، خاص، عام، آزادی، غلامی، امن، جنگ، زندہ اور مردہ۔ عزیز طلباء، ترجمہ نگاری آپ نہیں کریں گے، اور آخر میں آپ کے پاس ایک سرگرمی دی جا رہی ہے، وہ مکمل کریں گے۔ عزیز طلباء، آپ کو سرگرمی کے طور پر 3 اسلامی ممالک کے جھنڈوں کی تصاویر بنانی ہیں، یہ کاپی میں چسپاں کرنی ہے۔ آپ کو 3 اسلامی ممالک کے جھنڈوں کی تصاویر بنانی ہے، اور اس پر لکھنا بھی ہے کہ کون سے اسلامی ممالک کی وہ جھنڈا ہے، اس کی تصویریں بنانی ہیں، یا پھر آپ نے کاپی میں چسپاں کرنی ہے۔ عزیز طلباء، قواعد میں دیکھیے، مکالمہ نگاری کسے کہتے ہیں؟ 2 یا 2 سے زیادہ افراد کے درمیان ہونے والی بات چیت کو مکالمہ کہا جاتا ہے۔ مکالمہ 2 یا 2 سے زیادہ افراد کے درمیان بھی ہو سکتا ہے۔ ذیلی عنوان میں آپ نے صفحہ عنوان بنانے کے بعد آپ نے ذیلی عنوان کی فہرست میں تحریر کرنا ہے: بلند خوانی، الفاظ معنی، مقصد تدریس، سوال جواب، پیراگراف، قواعد، تشبیہات، مکالمہ نگاری، واحد جمع، متضاد الفاظ، خالی جگہ اور سرگرمی۔ طلباء گھر کا کام پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 27 اور 28 پر دی گئی مشاق نمبر 1، 2، 4، 7 اور 8 اور قواعد میں تشبیہ اور مکالمہ نگاری کی تعریف کاپی میں کریں گے، اور مشق نمبر 3 اور 6 کتاب میں مکمل کریں گے۔ اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔